اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی، دنیا میں زمین پر آسمانوں پر سب نے خوشیاں منائی، ملائکہ نے خوشیاں منائی، سمندر میں موجود مچھلیوں نے خوشیاں منائی، جنات نے خوشیاں منائی، انسانوں نے خوشیاں منائی، یہاں تک کہ سانپ جیسی مخلوق بھی خوش ہوا۔ ہزاروں سال سے آپ کے انتظار میں موجود کہ آپ اس غار میں تشریف لائیں گے، آپ کا دیدار کروں گا۔ ایک ایسی ہستی تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت پر خوش نہیں ہوئی بلکہ غم زدہ ہوئی۔ اس نے اپنے سر میں مٹی ڈالی، لوہا زنی کری، آزاری کری کہ میرا برسوں کا بنایا ہوا نظام بگڑ جائے گا، میرا سسٹم تباہ ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس کو بہت فکر ہوئی اپنے نظام کی، اپنے سسٹم کی۔ اور وہ ہستی کون تھی؟ وہ تھا ابلیس، ملعون مردود شیطان۔ پوری کائنات میں سوائے شیطان کے سب نے خوشیاں منائی۔ شیطان اور شیطان کے چہلے غم زدہ ہوئے، ایک دوسرے کے سروں میں مٹی ڈالی، راکھ ڈالی، خاک ڈالی، سینہ گوٹی کری، خوب ماتم بدا کیا کہ ہمارا نظام برباد ہونے والا ہے، ہم تباہ ہونے والے ہیں، جو ہمارے نظام کو تباہ کرے گا وہ ہستی اس دنیا میں تشریف فرما ہو گئی۔ اب جو لوگ ولادت باسعادت کا جشن منانے سے غم زدہ ہوتے ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اور وہ کس کے چیلے بنے ہوئے ہیں۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں؟ کیا اللہ کے وہ بندے ہیں یا وہ شیطانوں کے چیلے بنے ہوئے ہیں؟ وہ اپنے بارے میں سوچیں۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص دل کی ہوتی ہے۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص دل کی ہوتی ہے۔ ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا۔ یہ تو نیت کی بات ہے نا، آپ کے خلوص کی بات ہے کہ آپ کس خلوص کے ساتھ مسجدوں میں جا رہے ہیں۔ کفار کو ایسی کون سی تکلیف تھی جو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا؟ سارے مکہ کو ایسی کون سی تکلیف تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز کو جانتے ہیں، آپ کی ہر نشانی، ہر شناخت کو جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں رب العزت فرماتا ہے کہ حبیب کہ آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے ہی اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ پھر بھی کیا وجہ ہوئی کہ کفار مکہ ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، انہیں ہر چیز قبول تھی، ہر بات قبول تھی، لیکن بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی تو ان کو تکلیف ہو جاتی۔ اب جنہیں آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، آپ کی یوم ولادت باسعادت کے جشن منانے سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ کس سائڈ پر ہے؟ وہ کس طرح ہے؟ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، یقیناً وہ شیطان کی طرف ہے۔ میرا ایمان ہے سرکار کی محفل کو سرکار ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار سے محبت کرو گے تو دین میں تمہیں کچھ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، آپ کی چاہت اس کے دل میں انتہا کو نہیں پہنچی، وہ کسی رتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ وہ لوگ اپنے اندر دیکھیں، کوئی ایک ایسا اللہ کا ولی دکھا دے اپنے اندر، اپنی جماعت میں سے جو کوئی ولایت کو یہ خواہش ہوا، کیوں نہیں خواہش ہوتی؟ کیوں رتبے نہیں ملتے؟ کیوں وہ عزتیں نہیں ملتی؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزتیں نہیں دیتا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوتا؟ جب نبی سے بغض رکھو گے تو کہاں سے دیدار ملے گا؟ کیسے دیدار ملے گا؟
دیدار مصطفیٰ ملتا ہی اس کو ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر دیدار مصطفیٰ چاہیے تو اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں غرق کر لو، تمہیں دن و رات نبی کا دیدار ہوگا، دن و رات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہوگا تمہیں۔ لیکن جب تم ان سے بغض رکھو گے اور ان کی ولادت میں دلائل ڈھونڈو گے کہ جی یہ بدعت ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو فلانا ہے، ڈھماکنا ہے، پھر دیدار نصیب نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ مرنے کے بعد جوتے ہی نصیب ہوں گے۔ تو میں پھر کہوں گا تمام لوگوں سے کہ جو بدعت کا نعرہ لگاتے ہیں نا، وہ کل سے گھروں میں گھومیں، گدھا گاڑی کا استعمال کریں، اونٹ گاڑی کا استعمال کریں، گھوڑا گاڑی کا استعمال کریں، روٹی روٹی کھائیں، سادی روٹی کھائیں، مسجدوں کو کچا بنائیں، اپنی عمارتوں کو توڑ کے کچے گھر بنائیں۔ میرے نبی کی ولادت سے چلنے والوں، تم ساری زندگی ایسے چلو گے، کڑو گے، کسی طرح سے چلتے رہو گے، کڑتے رہو گے، تمہیں کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی، تمہیں کبھی چین و سکون نصیب نہیں ہوگا، تم ایسے ہی چلتے رہو گے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ صرف عاشق رسول کو ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کو ملتا ہے، آپ کے نام پہ مر مٹ جانے والے کو ملتا ہے۔ کوئی ایک ایسا بتا دو جس نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہو، جس نے گستاخ رسول کے خلاف کھڑے ہو کے جنگ لڑی ہو اور وہ تم میں سے ہو، کوئی ایک بتا دو ایسا۔ تم ہر دفعہ ہر بار دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہو اور بدعتوں کو نعرے لگاتے رہتے ہو، عاشق مصطفیٰ جا کے اپنا کام کر دیتے ہو۔ یہ عاشق مصطفیٰ کا ہی کام ہے، یہ عشق رسول میں غرق ہو جانے والوں کا ہی کام ہے۔ یہ سعادت انہیں کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ گستاخ رسول کا گلا بھی کاٹتے ہیں اور پھانسی پہ بھی چڑھ جاتے ہیں ہنستے ہنستے۔ تمہاری طرح دلائل نہیں ڈھونڈتے رہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔